الله الذي طهر أهل بيت نبينا من كل رجس وآتاهم من لدنه فضلا كبيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. صدر محفل، زینت محفل، آل نبی، اولاد علی، فخر السادات، صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید عشرت حسین شاہ صاحب نقوی بخاری دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت بابا مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت قبلہ پیر سید واجد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ صاحبزادہ والا شان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کے بابا جان مرد کلندر، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، صاحب جود و سخا، حضرت قبلہ پیر سید واجد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم ان کے مزار مبارک پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. الحمدللہ میری ان کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں. جب بھی یہاں تشریف لایا کرتے یزمان میں، تو ادارے میں مدرسہ میں بھی تشریف لاتے، بڑی محبت اور شفقت فرماتے، بڑی دعائیں دیتے. آج بھی ان کی وہ باتیں، دعائیں یاد ہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کا فیض اسی طرح جاری و ساری فرمائے. میں نے اصل میں پہلے سے بہاولپور بندرا پلی کے ساتھ الہ آباد کالونی ہے، وہاں ٹائم دیا ہوا تھا، لیکن جب کاشف بھائی نے مجھے بتایا اور حضرت صاحب کے بارے میں بھی بتایا تو میں نے انکار نہیں کر سکا. میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور حاضری دوں گا، چونکہ آپ کے ساتھ بھی، آپ کے گھرانے کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے بڑا پرانا، اور یہ کاشف بھائی چونکہ یہ ہمارے مدرسہ کے ہمسائے پڑوسی بھی ہیں، تو اس ناطے سے بھی ان کا حق بنتا ہے. اور پھر یہ ویسے بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے جملہ برادران، ان کے والد گرامی کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ محفل سما بھی ہے، اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ نقش بندی ہیں، تو مجھے نقش بندی سلسلہ سے بھی آستانہ عالیہ شرپور شریف سے خلافت ہے، تو اس سے پہلے مجھے چشتی سلسلہ سے بھی خلافت ہے. تو میں الحمدللہ قوالی سنتا بھی ہوں، یہ ساتھی میرے ساتھ گاڑی میں ہوتے ہیں، تو چند مخصوص کلام ہیں قوالی کی صورت میں جو مجھے بڑے پسند ہیں، تو وہ کبھی کبھی میں گاڑی میں بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں. تو یہ انشاءاللہ محفل سما یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے، اور یہ بھی ایک تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے، روحانیت کا سلسلہ بھی ہے، فیض کا سلسلہ بھی ہے. تو جتنے آپ احباب آئے ہیں ماشاءاللہ سارے نسبت والے ہیں، محبت والے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہیں، سرکار کی آل سے محبت عقیدت رکھنے والے ہیں. تو یقیناً جو جس نیت سے بھی آیا ہے وہ اپنا اپنا فیض کا حصہ ضرور لے کے جائے گا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ بس 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، حاضری مقصود ہے. دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بولو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا، اللہ والوں کی سنگت میں آنا، اللہ والوں کی صحبت میں آنا، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کا حکم خود خالق کائنات دے رہا ہے. اور یہ بات آپ پلے باندھ لیں کہ نسبت سے بات بنتی ہے، نسبت سے کام بنتا ہے، نسبت سے عزت ملتی ہے، نسبت سے عظمت ملتی ہے، نسبت سے اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جو ہمارے آقا کریم کے جس میں پاک کے ساتھ لگا ہوا ہے،
وہ مٹی جو ہمارے نبی کے جسم کے بوسے لے رہی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، علامہ نسیم الریاض جو لکھتے ہیں، خفاجی لکھتے ہیں نسیم الریاض میں علامہ خفاجی، کہ یہ زمین کا ٹکڑا اور وہ مٹی جو ہمارے نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تکبیر، عید میلاد النبی۔ تو آپ غور فرمائیں، زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ، وہ مٹی جو نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے وہ تو کعبے سے افضل، وہ تو جنت سے افضل اور وہ عرش سے افضل، حالانکہ وہ مٹی ہمارے نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے اور آل رسول تو نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ سرکار کی آل تو ہمارے نبی کے جسم کا حصہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں پھر ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ نسبت کو ذرا غور فرمائیں کہ وہ پتھر جو آج کعبہ شریف کے ساتھ پڑا ہے، ہر طواف کرنے والا، ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا جب وہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو اس پتھر کی بھی زیارت کرتا ہے جس پر 2 قدموں کے نشان ہیں، اور اس پتھر کو نسبت ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ پتھر آج تک محفوظ ہے، آج بھی اس کو چوما جاتا ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے، چونکہ وہ نسبت والا پتھر ہے، اللہ کے خلیل کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت سے شان ملتی ہے، نسبت سے مقام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کعبہ شریف کے ساتھ وہ 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ، آج وہاں کیوں چکر لگائے جا رہے ہیں؟ آج تو پانی کی کوئی تلاش نہیں، آب زمزم پی کر ہر جو ہے وہ چکر لگانے والا پہلے زمزم پیتا ہے پھر چکر لگاتا ہے۔ صرف اللہ کے ولیہ کی سنت اور اللہ کے ولیہ کی ادا جو ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ہیں؟ ولیہ ہیں، چونکہ کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، وہ رسول نہیں ہو سکتی، آپ نے وہاں چکر لگائے ہیں، آج بھی وہ پہاڑیاں موجود ہیں۔ اللہ کریم کو اپنی ولیہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ جو بھی یہاں آئے یہاں 7 چکر لگائے۔ بلکہ آگے آئیے میں قرآن سے ایک اشارہ دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے ولی جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، شہر سے باہر نکلے، کتا ان کے ساتھ ہو گیا، وہ مارتے ہیں، کتے کو بھگاتے ہیں، یہ بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے، اللہ نے کتے کو زبان عطا کی۔ آج اس کتے کا ذکر قرآن میں ہے۔ بولیے کتے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں۔ یہ کتا جو ہے یہ جناب تہجد کی نماز پڑھتا رہا ہے، اس نے کوئی تسبیح پھیری ہے، کوئی بیٹھ کے چلا کی ہے؟ نہیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا۔ پوچھا کہ یہ سبحان اللہ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا، ان کی سنگت میں آ گیا۔ وہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ کے بازار میں جا رہے تھے، ایک ریڑی والا حضور سنگترے بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ وہ ریڑی والا تو اپنا وہ آواز لگا رہا تھا، علامہ اقبال گزرے، کان میں جو آواز گئی علامہ اقبال کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا، ڈاکٹر علامہ اقبال کو ہوش آیا، لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ علامہ اقبال نے کہا تم آواز نہیں سن رہے، یہ ریڑی والا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو اپنا پھل بیچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے غور ہی نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، یعنی جو اچھوں کی سنگت میں آ گیا تر گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تم نے غور ہی نہیں کیا الفاظ پہ۔ تو یہ ہے اچھوں کی سنگت کہ جو اچھوں کی سنگت میں آ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد
میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ اللہ جزا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بڑے محترم بھائی ارشد صاحب بزرگ ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، ان کی محبت ذوق شوق آپ دیکھیں، کچھ عرصہ سے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہر اللہ کے ولی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ بتا رہا ہوں، کتا اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا، ان کی سنگت میں آ گیا، وہ مارتے ہیں چلا جائے، بھونکے گا، پکڑے جائیں گے۔ اللہ نے کتے کو زبان عطا کی، کتے نے کہا مجھے نہ مارو، میں تمہیں نہیں بھونکوں گا۔ اللہ کرے آپ بات کی تہہ تک چلے جائیں۔ اس نے کہا میں تمہیں، وہ اور کتے ہیں جو ولیوں کو بھونکتے ہیں، وہ اور کتے ہیں جو ولیوں کو بھونکتے ہیں، میں تمہیں نہیں بھونکوں گا، تم سو جایا کرو گے، میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ وہ ولیوں کے ساتھ لگ گیا، ان کی صحبت میں آ گیا، ان کی سنگت میں آ گیا۔ آج جو وہ اللہ کے ولی جو غار میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اسی غار میں وہ کتا بھی ہے۔ بولو بولو، اسی غار میں وہ کتا بھی ہے۔ اور قرآن کی تفسیریں اٹھا کے پڑھیے، جہاں اس کتے کا ذکر ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے جو ان ولیوں کی سائیڈ آ کے بدلتے ہیں، یعنی انہوں دا پاسا جڑا تبدیل کر دینے، صرف اللہ دے ولیاں دا پاسا نہیں بدل دے، کتے دا پاسا بھی بدل کے جان دینا۔ ذکر قرآن میں آ گیا، رب نے اس کتے کا ذکر کیا، قیامت کے دن یہ کتا جنت میں جائے گا۔ اونچا کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ جنت میں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا، اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا، ان کی سنگت میں آ گیا، ان کے جناب چوکھٹ پہ پڑا ہے اور لگ گیا، تو ذکر بھی قرآن میں آ گیا، اللہ نے کتے کو شان عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، میں صرف دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، مدینے کا گورنر مروان آیا ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ اب ابو ہریرہ تیرے اور میرے آقا کی چوکھٹ پر جنہوں نے ساری زندگی گزار دی، اہل بیت کے غلام، اہل بیت کے عاشق، توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن امام حسین کا ذکر چھیڑ دیا۔ بول بولو، حسنین کریمین کا ذکر چھیڑ دیا۔ مروان کہنے لگا، یہ مدینے کا گورنر تھا، کہنے لگا ابو ہریرہ تو حسن حسن بڑا کرتا ہے، تو حسین حسین بڑا کرتا ہے، تو ان شہزادوں کا ذکر بڑا کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ابو ہریرہ بیمار تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جب حسنین کریمین کی عظمت کی بات آئی اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا اے مروان سن، ایک دن میں آقا کریم کے ساتھ تھا، حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی، اور حدیثوں میں آتا ہے جب بھی حسنین کریمین کے رونے کی آواز آتی تھی ہمارے نبی بے چین ہو جاتے، ہمارے نبی بے قرار ہو جاتے۔ سرکار جلدی سے بیٹی کے گھر آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ یہ حسن کیوں رو رہا ہے، حسین کیوں رو رہا ہے؟ اب غور کرنا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کی لاڈلی بیٹی۔ میں ایک حوالہ آپ کا دے دوں اور میں کتاب کا نام بھی بتا دوں، لوگوں کو بڑی جناب پرابلم بن جاتی ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسی بات مفتی صاحب نے کر دی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان جو عربی زبان میں قرآن کی تفسیر ہے، اس میں لکھا کہ جب خاتون جنت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، وفات انتقال کا وقت آیا، اسرائیل چلا روح قبض کرنے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے چلے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تو نے نہیں جانا، فاطمہ کی روح قبض کرنے تو نے نہیں جانا۔ یا اللہ روح قبض نہیں کرنی، قانون پہ عمل نہیں کرنا، فرمایا کرنا ہے لیکن میں رب ہو کے تجھے آرڈر دے رہا ہوں، تو نے نہیں جانا۔ مولا پھر روح کون قبض کرے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا تو نے نہیں جانا، جس نے روح ڈالی ہے وہ جانے اور فاطمہ جانے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا دوستان محترم، ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار آئے، پوچھا بیٹی کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون جنت نے عرض کی بابا گھر میں پانی نہیں ہے، شہزادے پیاسے ہیں،
پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا پانی ہے؟ اتفاق سے پانی نہ ملا. آپ نے امام حسن کو پکڑا, ان کے پاک منہ میں اپنی پاک زبان ڈال دی. پھر امام حسین کو پکڑا, ان کے پاک منہ میں اپنی پاک زبان ڈال دی. دونوں شہزادوں نے نبی کی زبان کو چوسا. ذرا محبت سے کہیے. سنیے بس, اب نعرہ کسی نے نہیں لگانا چونکہ وقت نہیں ہے, میں بات کو ختم کروں. نعرے بہت ہو گئے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, بعد میں لگائیے گا. توجہ کیجئے گا, اللہ اکبر. دونوں شہزادوں نے نبی کی زبان کو چوسا. علماء کہتے ہیں آب کوثر بھی نبی کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آب کوثر بھی نبی کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرے اور میرے آقا کریم کو آخری پیغام دے رہا ہوں, اس دنیا سے جناب ظاہری پردہ فرمائے صرف 3 دن ہوئے تھے. بولیے کتنے دن؟ 3 دن. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگلے دن بھی میں نے مولا کائنات کی شان میں حدیثیں سنائی. چلو آپ ایک حدیث سن لیں, آپ سارے مولا علی کے یہاں ملنگ بھی بیٹھے ہیں. سرکار فرماتے ہیں حب علی ابن ابی طالب, حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. فرمایا علی کی محبت یہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہم کوئی پاگل بے وقوف نہیں ہے کہ علی علی کرتے ہیں. ہم جو حیدر حیدر کرتے ہیں, علی کے نعرے لگاتے ہیں, ہم کوئی پاگل بے وقوف نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ آئیے میں کہتا ہوں ایک شعر میرے ساتھ مولا علی کا پڑھ لیں. میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے. دھوم پڑ جائے دھوم. میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جھوم کے گئیے. میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے. میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے. میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر. اللہ اکبر. اگلے دن بھی سید بادشاہ آئے تھے, ان کی صدارت تھی وہاں ڈاکٹر خالد بشیر وڈیج صاحب کے ہاں. تو میں نے ایک حدیث سنائی, پیر صاحب بڑے خوش ہوئے. آل نبی اولاد علی آج بھی موجود ہیں. تو پیر صاحب قبلہ نے کہا مفتی صاحب یہ میں نے حدیث پہلے بھی سنی, آپ نے مجھے نا اس کا حوالہ واٹس ایپ کرنا ہے, ایمان تازہ ہوا. چلو آپ بھی سن لیں, آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا لَوِجْتَمَعَتْ أُمَّتُكَ عَلَى حُبِّ عَلِيٍّ, لَوِجْتَمَعَتْ أُمَّتُكَ عَلَى حُبِّ عَلِيٍّ مَا خُلِقَ النَّارِ. کہا اگر ساری امت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی, اگر ساری امت علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی جو نہیں ہو سکی کسی وجہ سے, فرمایا اگر ہو جاتی تو کیا ہونا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ما خلق النار, مجھے جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ساری امت علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی. آئیے سنیے, میں بات ختم کر رہا ہوں. مولا کائنات مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں. آقا کریم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا. ایک بابا آیا, سفید ریش سفید داڑھی, آ کے کہنے لگا حل فیکم محمد رسول اللہ. توجہ کرنا, حل فیکم محمد رسول اللہ, تم میں محمد رسول اللہ موجود ہے؟ مولا کائنات مولا علی نے فرمایا آنے والے تو نے دیر کر دی, 3 دن ہوئے ہیں ہمارے نبی نے پردہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. اس بابے کی چیخ نکلی, اس نے کہا حل فیکم قرابت محمد. چلو سرکار نہیں رہے, حضور چلے گئے, تم میں کوئی ان کا رشتہ دار ہے؟ تو یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ نبی کے رشتہ دار ہیں, یہ نبی کے رشتہ دار ہیں. تو کہا حل فیکم قرابت محمد, کوئی رشتہ دار ہے؟
اب آپ سارے جانتے ہیں مولا علی ہمارے آقا کریم کے چاچا زاد بھائی ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ہاں ہاں میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے بھی سوچا کہ یہ سرکار کو دیکھنے آیا تھا، آپ نے کہا بلال اس کو سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ لے جا، اس کو سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ لے جا۔ اچھا مولا علی نے پوچھا آنے والے تو ہے کون، تعارف تو کروا، توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا میں یہودی عالم ہوں، یہودی عالم ہوں، 80 سال ہو گئے میں تورات میں حسن مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، تورات میں نبی کا حسن پڑھ رہا ہوں، بس آنے کا موقع نہیں ملا اور میں آ نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اس یہودی عالم کو سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ لے گئے۔ اس یہودی عالم نے رو کے کہا کہ نبی نے آخری وقت اپنے اوپر جو چادر لی ہوئی تھی نا، چادر، مجھے اس چادر کی زیارت ہی کرائیں۔ دیکھیں وہ چادر جو ہمارے نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے، اللہ اس چادر کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل، اللہ فرماتا ہے محبوب تیری چادر کتنی سونی ہے۔ اب بات ختم ہو رہی، غور کرنا۔ اس نے کہا وہ چادر دکھاؤ۔ حضرت بلال نے کہا یہودی عالم ہے، 80 سال ہو گئے تورات میں حسن مصطفیٰ پڑھتا رہا، آقا کریم کو دیکھنے آیا تھا، حضور کی زیارت کرنے آیا تھا، نہیں کر سکا۔ سیدہ نے وہ چادر دی امام حسین کو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ کس کا شعر ہے؟ خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ نے فرمایا کسی کے چکر میں نہ آ جانا، کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کے اس کے پیچھے نہ لگ جانا، میں آل نبی اولاد علی تمہیں بتا رہا ہوں دین است حسین، کہ جس کو تم دین کہتے ہو میں حسین کہتا ہوں، دین پناہ است حسین۔ فرمایا کہ جہاں دین کو جو ہے وہ ضرورت پڑ جائے تو حسین کی پناہ لیتا ہے۔ یہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ توجہ کیجئے، خاتون جنت نے چادر دی امام حسین کو۔ سیدہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ چلو سرکار کو دیکھنے آیا تھا، ان کو تو نہیں دیکھ سکا، چلو ان کا خون ہی دیکھ لے۔ حسین منی وانا من حسین، ہمارے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب توجہ کرنا، بات بالکل ختم۔ امام حسین چادر لے کے جب آئے نا باہر، اس یہودی عالم کی نظر پڑی امام حسین کے چہرے پر۔ اونچا سبحان اللہ ذرا کہو۔ امام حسین کے چہرے پہ نظر پڑی، ہائے ہائے ہائے، وہ جو تورات میں حسن مصطفیٰ پڑھتا رہا، تورات میں جب امام حسین کے چہرے پہ نظر پڑی، ارشد صاحب پتہ اس نے کیا کہا؟ اس یہودی عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے رو کے کہا حضور خود چلے گئے ہیں، جلوے چھوڑ گئے ہیں، خود چلے گئے ہیں، جلوے۔ بس یہ جلوے سرکار کی آل میں کی صورت میں آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ سرکار کی آل پاک سے محبت کیجئے، عقیدت رکھیے اور ان کی خدمت کیجئے، یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سبق دیا جاتا بھی ان اللہ والوں کی خدمت کرو، اللہ والوں کی خدمت کرو۔ کہتے ہیں میں اپنے پیر صاحب کو وضو کرا رہا تھا، داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کشف المعجوب میں، کہتے ہیں میں اپنے پیر صاحب کو وضو کرا رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ علی حجویری کہتے ہیں خدمت کرو، خدمت کرو، خدمت کرو، خدمت سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میرے پیر صاحب نے فرمایا علی حجویری آرام سے وضو کرا۔ اللہ والے دلوں کی باتیں جانتے ہیں، کہا علی حجویری آرام سے وضو کرا۔ اب سنیے داتا صاحب کے پیر صاحب نے کیا کہا، کہا علی حجویری اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس سے اپنی کسی نیک بندے کی خدمت لے لیتا ہے، وہ اللہ کے کسی ولی کی خدمت کرتا ہے، سرکار کی آل کی خدمت کرتا ہے، ان کی نوکری کرتا ہے، صرف اس وجہ سے اللہ اس بندے کو عزت دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، اگر آپ اچھے نصیب چاہتے ہیں تو اللہ والوں سے محبت کریں، سرکار کی آل سے پیار کریں، کہ جن کا پیار، جن کی محبت ہم پہ لازم ہے
اللہ کریم مجھے آپ تمام احباب کو اللہ والوں کے فیض سے مالا مال فرمائے، اس آستانہ عالیہ کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم صاحبزادہ والا شام جو الحمدللہ اپنے والد گرامی کی روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے مشن کو لے کے آگے چلے ہوئے ہیں، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ بابا مسکین شاہ اور حضرت قبلہ پیر سید والد حسین شاہ صاحب کے فیض سے تمام دوستوں کو جتنے بھی آئے ہیں مالا مال فرمائے۔